اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل آپ کی نماز نہیں ہے، تہجد نہیں ہے، روزہ نہیں ہے. اللہ کا محبوب ترین عمل یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کو خوشی مل جائے. آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کو خوشی مل جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، اس کے چہرے پہ آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آ جائے. تو یہ جو میرے کوئی ٹیچر تھے تو ہمیں وہ انگلش پڑھاتے تھے یونیورسٹی میں، تو کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو دعا ہے نا، دعا یہ ضروری نہیں کہ انسان دعا کرے تو وہ ہوتی ہے. جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں نا، جب کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں نا، کسی مقروض کا جب آپ قرض ادا کر دیتے ہیں نا، جو اس کو دلی تسکین پہنچتی ہے، اس تسکین کو اللہ رب العزت محسوس کرتا ہے. اسی کا نام دعا ہے. اور اسی لیے سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرتی نا تو اسے جزاک اللہ نہیں کہنے دیتی تھی. کہتی تھی تم مجھے دعا بھی نہ دو، یہ میرے اللہ کا معاملہ، ہم خود جو مرضی کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یار تم میرا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، یار تھینک یو بھی نہیں بولا آپ نے یار. لیکن یہاں کیا معاملہ ہے؟ بولنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا نہیں بولنا چاہیے. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی کو خوش کرنا، کسی کی خوشی کے لیے کچھ کام کرنا، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے. اب تھوڑا غور کیجیے اس بات پہ. آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے اب ایک بات بتائیے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سورج کی روشنی کا سورج کو کبھی فائدہ ہوا ہو؟ کوئی ہے فائدہ اس کو؟ نہیں ہے جی. یہ جو بھینس ہے اس کا دودھ بھینس خود پیتی ہے یا ہم پیتے ہیں؟ ہم پیتے ہیں. یہ جو بکری کا گوشت بکری خود بھی کھاتی ہے کہ بس ہم کھاتے ہیں؟ ہم ہی کھاتے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے زمین چارہ اگلتی ہے دوسروں کے لیے؟ یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے. یہ زمین پہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کو اللہ نے دوسروں کے لیے بنایا ہے. تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ سیکھے اس بات سے کہ اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وقت سے، اپنے علم سے، اپنے مال سے، اپنے پاس اللہ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جائے. پھر کیا ہوگا؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ. اللہ کہتے ہیں آپ کے پاس علم ہے تو پھیلا دو، آپ کے پاس اگر صلاحیتیں ہیں لوگوں کو سکھا دو، کوئی ہنر ہے آگے دے دو، آپ کے پاس اگر صحت اچھی ہے تو لوگوں کے کام آؤ مشکل میں. پھر کیا ہوگا؟ یوفا الیکم. اللہ آپ کا حق نہیں رکھتا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کسی کا حق رکھے، اللہ حق نہیں رکھتا، اللہ آپ کو اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. تو کرنا کیا ہم نے جی؟ پہلا کام، ہم نے دوسروں کی خوشی کی راہ میں کانٹے نہیں بچھانے، ہم نے خوشی کی راہ ہموار کرنی ہے. ہم نے خوشی کی راہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہمارا کوئی بھائی کوئی دوست اس کے بہت اچھے مارکس آ جاتے ہیں، ہم راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ میں اگر بائک پہ جا رہا ہوں نا، موٹر سائیکل سوار ہوں میں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اس بندے سے آگے گزرنا ہے. میرے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ کہ میں سائے سے گزر جاؤں، میری اپنی سپیڈ تیز ہو، دوسرا کہ میں اس کو پیچھے سے پکڑوں اور کھینچ کے پھینک کے نا میں پھر گزروں. ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے. ہمارے جو کمپٹیشن ہے نا یہ والا، تعلیم میں اچھے مارکس لینا، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یہ آگے نکلنے کی حص کم ہوتی ہے، دوسرے کو پیچھے کھینچنے کا زور زیادہ ہوتا ہے. اور پھر اس سے آپ نے اگر دیکھا ہو کبھی، آپ اس پہ ایکسپیریمنٹ کیجیے گا نا. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ موٹر بائک چلا رہے ہیں تیز اور کسی موٹر سائیکل سوار کو آپ پیچھے سے پکڑتے ہیں، اسے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ گر جائے، تو 90% چانسز ہے کہ آپ بھی گر سکتے ہیں. اور اگر آپ ایک ایسا شخص جس کے پاس بائک میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے، اسے آپ سہارا دیتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور آہستہ آہستہ چلتے ہیں، تو یقیناً منزل پہ آپ بھی پہنچ جائیں گے، وہ بھی پہنچ جائے گا. تو یاد رکھیے گا اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم دوستوں کے کام آ سکیں. میں ایک مثال اور دیتا ہوں اس حوالے سے کہ قرآن کہتا ہے کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسان کو اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. مجھے ایک بات بتائیے، کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پہلے فرشتے کم تھے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے،
اس بیت المعمور پہ روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے. اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ ایک فرشتہ جو طواف کر لے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. اور اللہ نے فرشتے جو پیدا کیے ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں ہی ہیں، جو سجدے میں وہ قیامت تک سجدے میں ہی ہیں، جو حالت قیام میں کھڑا ہے وہ قیامت تک حالت قیام میں کھڑا ہے. فرشتوں کے اندر خواہشات نفس نہیں ہیں. فرشتوں کو انہوں نے کھانا نہیں ہے، انہوں نے پینا نہیں ہے، انہوں کو قضائے حاجت نہیں ہے، کچھ نہیں، وہ بس عبادت کر رہے ہیں. اب اللہ کی عبادت کرنے کو اتنے فرشتے تھے تو پھر بتائیے اللہ ہم سے کون سی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہر عبادت میں ہاں وہ کوئی بھی ہے اللہ ہم سے اخوت چاہتا ہے. ہر عبادت میں اللہ ہم سے احساس چاہتا ہے، دوسروں کی مشکل میں کام آنا سکھانا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ یہ ہم نماز پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ نماز با جماعت ادا کرتا ہے اسے ویسے نماز پڑھنے والے کی نسبت ایک روایت کے مطابق 25 نمازوں کا اور ایک کے مطابق 27 نمازوں کا اللہ اجر دیتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے، ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، کیا میں نے ایک رکعت میں رکوع 2 کی بجائے 4 کی ہے کہ 2 ہی کی ہے؟ ایک ہی کی ہے. رکوع ایک ہی ہے، سجدے میں نے 2 ہی کیے ایک رکعت میں، کوئی زیادہ ایکسٹرا میں نے کچھ نہیں کیا. اتنا ہی ٹائم لگا جتنا ٹائم آپ کو انفرادی نماز پڑھنے میں لگتا ہے. ایسے ہی ہے جی. تو پھر کس چیز کا اتنا اجر ہے؟ وہ ہے اجتماعیت کا، وہ ہے احساس کا، وہ اس چیز کا اجر ہے کہ پتہ ہو میں نے نماز پڑھی ہے با جماعت، یا میرا فلاں بھائی نماز پڑھنے نہیں آیا، خیر تو ہے، میں فوری اس کی ہاسٹل جاؤں، اس کے گھر جاؤں، پتہ کروں کہاں ہے وہ، کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، کسی الجھن کا شکار نہ ہو، تو میں جا کے اس کی تیمارداری کروں. میں ہی نہیں پوری جماعت کے دوست سب پریشان ہو جائیں، گھر میں اس کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، فوری میں انتظام کر رہا ہوں، بیمار ہے اس کے علاج معالجے کے لیے ہم مل جل کے ساتھ دیں، تعاون کریں. اور جب ہم یہ تمام چیزیں اپنے ایک مسلمان بھائی کے نماز سے سکپ ہونے پہ ہم پریشان ہو جائیں، ہم بے تاب ہو جائیں، یار مسئلہ کیا ہے، ہم پتہ کریں جا کے، اور جا کے ہم اس بھائی کی مشکل میں کام آئیں جس حد تک ہم آ سکتے ہیں. تو یہ ہے اجتماعیت. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، اس لیے ہمیں ایک نماز کی 25 یا 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی مشکل میں کام آ سکیں. حج کرتی ہے تو وہ بھی اجتماعیت سکھاتی کہ آپ اللہ کے دربار میں کھڑے سب برابر ہیں. آپ روزہ لے لیں تو اس میں بھی احساس ہے کہ آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کو بھوکے لوگوں کی بھوک کا احساس ہوگا، یار بھوکے رہنا کتنا اوکھا ہے. پھر آپ سوچیں گے یار ایک روٹی اگر میں نے کھانی ہے تو ہم 2 لوگ اگر مل کے کھا لینا گزارا ہو سکتا ہے. 2 بندوں کا کھانا 4 بندے کھا سکتے ہیں. آپ کے یہاں یونیورسٹی میں بھی ایسے دوست آپ کے ساتھ بھائی پڑھتے ہوں گے جو افورڈ نہیں کر پاتے، ایون کہ وہ کھانا بھی کھاتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں یار کیسے کریں گے مینیج، پورے مہینہ ابھی رہتا ہے، ابھی تو گھر سے آئے ہیں، 1 ہفتہ ہو گیا، ہمارے پیسے کم ہو گئے ہیں. آپ اگر ساتھ جس بندے نو کوئی بندہ کھڑا نظر نہیں آ رہا، انہیں بیٹھا کی نظر آنا ہے، اگر آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کے ساتھ وہ رہتا ہے تو وہ آپ محسوس کر دیں کہ یار یہ پریشان ہے، اور محسوس کرنے کے بعد بھی آپ اس کے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں یار وہ مجھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مجھے کھانا کھلاؤ. تو یہ کون سا ہمارا انسانیت کا معیار ہے یا ہماری اجتماعیت کا معیار ہے؟ اصل محبت، اصل میں احب الاعمال الی اللہ اس بات کا نام ہے پتہ چل جائے میرا فلاں بھائی گھر سے کمزور ہے، مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں جہاں میں روٹیاں 2 کھاتا ہوں یار میں 1.5 کھا لیتا ہوں، ایک اور لے کے اپنے بھائی کو ساتھ بٹھا لیتا ہوں. آپ یقین مانیں قرآن اس بات پہ شاہد ہے، یوفی الیکم، آپ یہ سمجھیں گے میرا جا رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو چھوڑ دیں، اللہ کہتا ہے کہ پیچھے سے آ رہا ہے میں دوں گا. اور نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا کبھی مال کم نہیں ہوتا. اور میرا خیال ہے کہ ہمارا سب کا اتنا یقین کامل ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی قسم نہ بھی اٹھائیں تو میرا خیال ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے. ایسا ہی ہے جی، جھوٹ نہیں بول سکتے. تو پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کا مال نہیں کم ہوتا. تو پہلی بات کیا، احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلوا علی مسلم. آج سے شروع کر دیں، ڈھونڈیں 2 لوگوں کو، دوستوں کو جس کو آپ کسی بھی انداز سے خوش کر سکیں، اس کی خوشی میں کام آ سکیں، اس کی خوشی کو بڑھا سکیں.
آپ اس کی راہ سے رکاوٹیں ہٹا سکے. من فرج عن مسلم کربتن فرج اللہ عنہ بہا کربتن من کرب یوم القیامہ. جو بندہ کسی مسلمان کی ایک مشکل کو دور کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن جس مشکل میں یہ پھنسا ہوگا اللہ اس مشکل کو دور کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. تو ہمارا جو مسلمان ہوتا ہے نا، مسلمان کی جو منزل ہوتی ہے وہ جاب نہیں ہوتی. وہ مسلمان کی جو منزل ہوتی ہے وہ دنیا نہیں ہوتی. مسلمان کی منزل اس کی آخرت ہوتی ہے. مسلمان کا جو فیوچر پلان ہوتا ہے وہ جنت میں جا کر ہوتا ہے. ایک مومن جب دنیا میں پلان کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یار میں پڑھ لکھ کے میں بڑا ہو کے میں یہ بزنس کروں گا اور شادی کروں گا اور بچے اور میں بعد میں اب مر جاؤں گا بڑا ہو کے تو ٹھیک ہے. نہیں، یہ زندگی کا پلان نہیں ہے. وہ جو بندہ اپنی زندگی کے پلان میں موت کو بھول جاتا ہے، جو زندگی کے پلان میں پیارے بھائیوں اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، جنت کو نظر انداز کر دیتا ہے، جہنم کو بھول کے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، وہ سمجھے کہ وہ بہت بڑا فیلئر ہے اس کا، کہ وہ بندہ اپنے اصل ٹارگٹ سے ہٹ چکا ہے. تو یہ کبھی نہ سوچے، کبھی نہ سمجھے ہمارا ٹارگٹ بس تعلیم مکمل کر کے بس بزنس کرنا ہے یا جاب کرنا ہے. اصل ہمارا جو ہدف ہے وہ جنت کا وصول ہے. ہم مسلمان ہیں. ہمارا دنیا میں یہ دنیا ہماری پریزنٹ ہے، ہمارا فیوچر نہیں ہے. ہمارا فیوچر ہماری آخرت ہے. تو پہلی بات ہم نے یہ کی، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی خوشی کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے. دوسری بات، او یقضی عنہ دینا، فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کا قرض ادا کر دیتا ہے اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے. اب یہ سب ایسے ایک دو باتیں سوال فرما لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، آپ کے یہاں پہ تمام ماشاء اللہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، اب وہ جو قرض لینا نہیں چاہیے، اللہ کے پیغمبر نے اس سے پناہ مانگی ہے اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. جہاں پہ یہ رک گیا وہاں سے رک گیا. بڑے بڑے پلان اس کے منصوبے وہیں پہ رک جاتے ہیں کہ یار کیا کرو. اللہ کے نبی نے قرض سے پناہ مانگی ہے، آپ بھی پناہ مانگو. لیکن پھر بھی اگر آپ کو نظر آ جائے کہ میرا کوئی بھائی مجھ سے قرض مانگتا ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نا بس یہ تھے مسلمان، آپ یہاں سے اگر نکلے، آپ اپنے کسی بھی ٹیچر سے، آپ مارکیٹ جائیں کسی بھی بندے سے، کسی کاروباری سے آپ مل کے اسے پوچھیں یار کی حال حوال نے، تو وہ آگے سے پہلے یہ سنائے گا کہ عمران خان نے پٹھے بٹھاتا، حالات بڑے خراب ہو گئے، بھوکے مر گئے، خدا کی قسم. اور میں ایک عیسائی کو سن رہا تھا، میں کرسچن ان کا پاسچر ہے اس کو سن رہا تھا. اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ اگر آپ کو جو اللہ نے دیا ہے، اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے نا کہ مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ آپ کو اور دے گا. وہ اللہ اور حقیقت بات ہے. وہ اما بنعمت ربک فحدث، قرآن کہتا ہے اگر اللہ آپ کو مال دے، سواری دے، اچھی فیملی دے، اچھا گھر دے، صحت دے، صلاحیتیں دے، اچھے مارکس دے، اچھی پوزیشن دے، آپ لوگوں کو بتائیں مجھے اللہ نے دیا ہے. چھپائیں نا وہاں پہ، بتائیں مجھے اللہ نے دیا ہے اور فخر سے بتائیں. اما بنعمت ربک فحدث، لوگوں کو فخر سے بتائیں مجھے اللہ نے عطا کیا ہے. تو ہمارے کیا مجموعی صورتحال ہے، ہم ہر بات پہ یہ نہ شکری ہے اور نہیں یار روڑ کے مر کے کچھ پلے نہیں پیا، یہ نہ شکری ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ ہمیں اور دے گا. وہ کیا دے گا؟ صرف یہ مال نہیں ہے، صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری ذہانت میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارے جو رزلٹس ہیں ان میں اللہ پاک برکت دے گا. ہر چیز میں اللہ ہمیں آسانیاں دے گا اگر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک بھائی آپ سے کہتا ہے جی مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے. نبی نے فرمایا کہ من انذر موسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ. آپ نے پیسے دیے اس کو. اب اسٹوڈنٹس ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. کسی نے کہا یار مجھے 5000 روپیہ چاہیے، آپ کہتے ہیں یار لے لو. وہ کہتا ہے میں آپ کو 1 مہینے میں واپس کر دوں گا. آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ لے لیتا ہے. ابھی آپ نے وہ 5000 اس سے واپس لینا ہے. نبی اسلام فرماتے ہیں اللہ آپ کے نامہ اعمال میں ہر دن کے بدلے 5000 روپیہ صدقہ لکھ دیتا ہے. آپ نے ابھی 5000 واپس لے، یعنی جتنے پیسے دیے ہر دن کے بدلے اتنے پیسے آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا. پھر بعد میں ایک وقت آتا ہے وہ بھائی آپ کو پیسے واپس دیتا ہے. آپ کہتے ہیں یار مجھے بھی ضرورت نہیں ہے. تو تمہیں بھی ضرورت ہوگی یار، تم استعمال کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ایزی رہو، جب تمہارے پاس ہوں گے نا مجھے دے دینا.
آپ اسے مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں. فرمایا جب آپ کسی کو قرض میں ٹائم دیتے ہیں تو ٹائم دینے کے بعد اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میرے دوسرے بندے کے ساتھ آسانی والا معاملہ کیا ہے. اس دن کے بعد ہر دن کے بدلے اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 2 گنا صدقہ لکھ دیتا ہے. اب آگے بھی سنیے گا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ کسی کو قرض دے کے معاف کر دیتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے، میں آپ کو صرف یاد ہی نہیں کروا رہا ہوں، پتہ آپ کو سارا ہی ہے. تو میں بتا ہی رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امشی ما اخل مسلم فی حاجت احب الی ان اعتکف شہرا فی مسجد مدینہ. آپ میں سے کوئی بھائی محبت سے اعتکاف تو بیٹھتا ہی ہوگا نا، بیٹھتے ہوں گے. مجھے بتائیے کیا یہ وہ خوش قسمت انسان ہوگا جس کو اللہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کی توفیق دے دے؟ ہے جی؟ آپ دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے دے. آپ نیک لوگ ہیں، میرے لیے بھی دعا کر دیں اللہ ہمیں توفیق دے دے. اللہ کی قسم میں کہتا ہوتا ہوں، میں ابھی بھائی سے کہہ رہا تھا، میرے ساتھ ایک بھائی ہیں کہ یار یہ یونیورسٹیز میں اس فتنے کے دور میں جو بھائی مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اللہ کا انتخاب ہے. یہ خود نہیں آتے، آپ لوگ خود نہیں یہاں بیٹھے، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ آپ کو چن کے یہاں لے کے آئے. ورنہ آپ کو ہی کتنے بھائی، میں بھی دیکھتا ہوں، میں یہاں اب آتا ہی رہتا ہوں درس دینے کے لیے کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں، یہ نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ہاسٹلس کے اندر کتنے بھائی اندر بیٹھے ہوتے ہیں، کپڑے لگا رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں پرواہ ہوتی کہ ہمیں اللہ رب العزت کا حکم آ گیا. لیکن آپ لوگ جو آتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ پہ اللہ کا خاص احسان ہے. فرمایا کہ مسجد نبوی میں 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں کسی مسلمان کی مشکل میں اس کے ساتھ چلنا، ایک بار ساتھ چلنا، مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یار کام ہو یا نہ ہو وہ نہیں، اللہ رزلٹ نہیں مانگتا، اللہ کام مانگتا ہے، اللہ کوشش مانگتا ہے، اللہ نتائج نہیں مانگتا. اللہ نے اپنے پیغمبر سے بھی کہا تھا لست علیہم بمسیطر، تو ان پہ دروگا نہیں ہے، تو ان کو لازمی ہدایت دے کے ہی رہنا ہے، تیرا بس اتنا ہی کام ہے کہ تو بس ان کو پیغام پہنچا دے. تو نبی علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا، میری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، اگلا کام ہدایت دینا کام تیرا ہے، میرا نہیں تھا. تو پیارے بھائیو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کظم غیظہ ستر اللہ ہوگا. جو بندہ غصہ پی جاتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، یہ اتنا بڑا فن ہے غصہ پی جانا. میں نے اکثر کہتا ہوتا ہوں، آپ کی نا بی اے کی ایک کتاب، انگلش کی کتاب میں ایک لیسن ہوتا ہے آرٹ آف لوزنگ از ہارڈ ٹو ماسٹر. وہ جب میں کبھی پڑھاتا ہوں نا تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ فن جس بندے نے سیکھ لیا نا وہ کبھی بھی کسی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتا اور اس کو ملال نہیں ہوتا. لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اللہ دے دے تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ میری محنت ہے، نہیں، اس نے دے دیا وہ لے بھی سکتا ہے. ولا تاسو علی ما فاتکم، قرآن کہتا ہے جو اللہ لے لے اس پہ افسوس نہ کرو، چلا گیا ٹھیک ہے، جس نے لیا وہ پھر دے دے گا. کیوں لیا؟ ایک وقت ایسا آتا ہے، میں خود احساس ہوتا ہے کہ یار اس میں کوئی حکمت تھی، یہ ہمیں اس کا فائدہ ملا ہے. تو میں آخری باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کظم غیظہ، جو بندہ غصہ آئے اور غصہ پی لیتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، ایک بندہ پڑھا لکھا ہے اور اتنا پڑھ لکھ جانے کے بعد اس کے اندر ایک برداشت نہیں آئی، اس نے کیا پڑھا، کیا لکھا، کیا سیکھا، صرف وہ برداشت نہیں کر سکا. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اگر اتنا پڑھ لکھ جانے کے بعد میری زبان کے بولنے میں چینج نہیں آیا تو میرے اندر اور ایک وہ سویپر یا جمع دار جو باہر وہ ٹاکی لگاتا ہے یا تپڑی لگاتا ہے یا صفائی کرتا ہے، وہ کچرا اٹھاتا ہے، کیا فرق ہے ہم دونوں میں؟ جو تعلیم ہمیں تہذیب نہیں سکھاتی وہ تعلیم نہیں ہے، وہ پھر ڈگریوں کا بوجھ ہے. اور یقین مانیں یہ ڈگریاں جو بغیر تربیت کے ہیں، بغیر تہذیب کے ہیں، یہ آپ مت سوچئے کہ آپ پھر پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر آپ نے، میں اکثر کہتا ہوں ہم 1 سال میں ایک چیز سیکھ لیں، 1 سال میں صرف ایک چیز پہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں، ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو برداشت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان برداشت کرتا ہے، غصہ آ جائے
اسے وہ برداشت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تو بھائی غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے, صحیح بات کا کیا برداشت کرنا. تو آقا فرماتے ہیں من کفا غضبہ ستر اللہ عورہ, جسے غصہ آ جائے اور وہ رک جائے, بیٹھ جائے, پانی پی لے, غصہ ٹھنڈا کر لے اپنا, اور کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہ کرے, ستر اللہ عورہ, ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں. اور ہمیں پتہ ہے ہمارے اللہ کی اگر صفت ستار نہ ہوتی کہ وہ پردے ڈالتا ہے, تو جو ہم یہ تنہائی میں الٹے پلٹے کام کرتے ہیں اگر اللہ فاش کر دیتا نا, تو وہ شاعر نے کہا تھا یہ دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے, گناہ نہ ہوتے ثواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے. کس کے دل میں کیا چھپا ہے یہ بس خدا ہی جانتا ہے. یہ دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے. یقین مانے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ میرے بارے یہ بھائی کیا سوچ رہے ہیں, ان کو پتہ ہو کہ میں ان کے بارے کیا سوچتا ہوں, ہمیں ایک دوسرے کا جنازہ بھی نہ پڑے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, وہ ستار ہے, اور یہ اللہ کی بہت زبردست صفت ہے جس نے ہم سب کے پردے ڈال رکھے ہیں. اور ہمیں بھی کہتا ہے یار پردے ڈال دے دوسرے کے. تو پھر قیامت کا دن ہوگا, دو آپشن ہمارے پاس ہیں. ایک آپشن ہے سامنے سکرین چل جائے اور اس سکرین پہ ہمارے تمام گناہ دکھائے جائیں, اللہ کے اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اور پڑھو اس کو. ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. اللہ کہتا کیوں نہیں مانتا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اب تمہاری آنکھیں بول کے بتا رہی ہیں اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا, تمہارے کان بول کے بتا رہے ہیں گناہ کیا تھا, زبان چپ ہے, ہاتھ بول رہے ہیں, آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے. یوم الدین تحدث اخبارا, یہ زمین بتائے گی جہاں آپ بیٹھے ہیں اللہ اس نے یہاں اچھائی کی تھی یہاں برائی کی تھی, کہاں جائیں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم, زبان بند ہے, ہاتھ بول رہے ہیں, کان بول رہی ہیں, آنکھیں بول رہی ہیں, ہمارے پاؤں بول رہی ہیں گناہ کیا تھا. اب کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اب دوسرا آپشن کیا ہمارے پاس؟ ہمیں آ جائے غصہ, ہم رک جائیں, زبان کو کنٹرول کر لیں, اپنے آپ کو ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیں, یہ سوچ کے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ غصہ روک لے ستر اللہ عورہ, اللہ قیامت کے دن اس کے تمام گناہوں پہ پردہ ڈال کے اسے جنت میں داخل کر دے گا. لو یہ سودے مہنگے تو نہیں, اللہ کے ساتھ تجارت ہے, یہ اللہ رب العزت سے کی جانے والی تجارت مہنگی تو نہیں ہے. یہ کر لیں یار, اس کو کر لیں. اور فرمایا جو بندہ غصہ آ جائے اور غصہ پی لے اس صورت میں کہ حالانکہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ بدلہ لے سکے, وہ بدلہ لینے پہ قادر ہے. جب مثال غصے میں ہوتا ہے نا تو حدیث پاک میں آتا ہے شیطان اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے. دو بندے غصے میں, شیطان آنکھوں میں آ جاتا ہے, وہ اس کے لیے آپس میں بڑا غصہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہاں لڑو, وہ لڑواتا ہے. تو اس وقت شیطان کو شکست کیا ہوتی ہے انسان کے, یار میں اپنا غصہ پی جاتا ہوں تو حدیث پاک میں آتا ہے شیطان چیختا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, میرا سارا پلان دھرم برم ہو گیا. جسے غصہ آ جائے اور غصہ پی لے حالانکہ وہ اپنی وہ کام پورا کرنے پہ قادر ہے, انتقام لینے پہ قادر ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ ایسے کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا جہاں بڑے بڑے لوگ کام رہے ہوں گے نا, ان کے پاؤں ڈول رہے ہوں گے, اللہ اسے ثابت قدمی عطا کر دے گا. غصہ آ جائے تو پی جانا ہے, کوئی مشکل میں ہو تو پوری کوشش کرنی ہے اس کی مشکل میں کام آنا ہے. آخری بات سن لیں, آخری بات, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں السائی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. آپ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کو میں ایک کام بتاتا ہوں, آپ اپنے کام میں لگے رہیں گے لیکن اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا یہ میرا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے, یا یہ میرا بندہ تہجد کا روز قیام کر رہا ہے, یا یہ میرا بندہ نفلی روزے رکھ رہا ہے. تو کرنا پتہ کیا ہے آپ نے؟ فرمایا کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے کسی مسکین کے لیے, یتیم کے لیے, بیوہ عورت کے لیے یا کسی غریب کے لیے, کوشش کیا کوشش؟ آپ یہاں ماشاء اللہ 50 لوگ بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یار میرا ایک بھائی ہے, ایک دوست ہے, ہماری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, ہمارا وہ فیلو ہے, وہ پریشان ہے, وہ فیس نہیں افورڈ کر پا رہا, تو کیوں نہ ہم مل کے اس کی فیس کو ہم افورڈ کر لیں. کتنی آتے ہیں؟ ایک بندے نے اگر 50 سال جمع کروانا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, ایک بندے کے ذمہ 1000 روپے آتا ہے. اب وہ ایک دوست کوشش کرتا ہے کہ 50 لوگوں سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار
میرا ساتھ دو اس معاملے میں. ہم اس بھائی کی اس مشکل سے اس کو نجات دینا چاہتے ہیں. یہ نہ ہو کہ وہ صرف پیسوں کی قلت کی وجہ سے پڑھنا چھوڑ دے. اب ایک بھائی پوری ایفرٹ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اسے لگتے ہیں 50 دن, 60 دن, 20 دن, 10 دن اسے لگتے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جب تک کوشش کر رہا ہے اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے یہ بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. جب تک کوشش کر رہا ہے لکھا جاتا ہے یہ بندہ مسلسل روزے کی حالت میں ہے. جب تک کوشش کرتا ہے لکھا جاتا ہے یہ بندہ تہجد پڑھ رہا ہے. تو پیارے بھائیوں بات یہی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ایک دوسرے کے کام آنا ہے. ایک ہے تو اکیلے ہیں, 2 ہے تو 11 ہیں, ملتے جائیں گے تو بڑھتے جائیں گے. ایک بندے کا 5 سال ایکسپیرینس, 10 بندے ملتے ہیں تو ان کا 50 سال ایکسپیرینس مل کے جب کام کرتا ہے تو ہم کسی بھی میدان میں اچھے انداز میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے ایک دوسرے کے دستے بازو بنیں ہر معاملے میں, دنیاوی معاملات میں اور دینی معاملات میں. اللہ ہم سب کو جو آج سنایا ہے پہلے مجھے پھر آپ کو, ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.